شہراز احمد شیرازی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ شہراز، اپڈیٹ کیجیے گا، مزید کیا ریمارکس سامنے آئے ہیں؟ کی مدیحہ بالکل ہی پنجاب کے انتخابات کو 8 اکتوبر تک مؤخر کرنے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 22 مارچ کے فیصلے پر پی ٹی آئی نے درخواست دائر کی تھی، اس پر سماعت اس وقت جاری ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، فیصلہ 4 کا تھا، 3 کا نہیں۔ جب 4 کا فیصلہ ہو تو 3 کا فیصلہ اقلیت میں چلا جاتا ہے۔ جمال مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ 2 کا نہیں تھا تو الیکشن کمیشن نے شیڈول وہ کیسے جاری کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وکیل ہے وہ نے ریمارکس دیے کہ ہم نے فریق بننے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو سن کر پھر فیصلہ کریں گے۔ اٹارنی جنرل عرفان قادر بولے کہ عدالت مجھے بھی وہ سنے۔ جمال مندوخیل نے کہا کہ کل کے ریمارکس پر وضاحت کرنی ہے، میں نے جو مختصر اور تفصیلی فیصلہ دیا اس پر قائم ہوں۔ خود نوٹس لینے کا اختیار وہ کس کا ہے کہ اندرونی وہی معاملہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرڈر آف دی کورٹ چارج پر مشتمل فیصلہ تھا، آرڈر آف دی کورٹ وہ چیف جسٹس نے جاری نہیں کیا۔ جمال مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ سوال یہ بھی ہے کہ جب چیف جسٹس نے تفصیلی فیصلہ نہیں دیا تو پھر الیکشن کمیشن اور صدر نے مشاورت کے بعد شیڈول جاری کیا۔ فاروق اشنائک انہوں نے ریمارکس دیے کہ جسٹس جمال خان کی ریمارکس پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ فاروق اشنائک نے یہ بھی کہا کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ فیصلہ 4 جزوں کا ہے یا 3 کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری قوم وہ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تحریری طور پر درخواست ہے۔ وکیل پیپلز پارٹی نے کہا کہ وکیل انہوں نے یہ کہا کہ عدالت ہمیں فریق بنا کر سنے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سماعت کے در اختیار پر اعتراض اٹھائے تو دیکھیں گے۔ وکیل نے کہا کہ آپ فریق بنیں گے تو ہم اعتراض وہ اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، میں تحمل کا ہی مظاہرہ کر رہا ہوں، یہ کہنا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل کا۔ عرفان قادر نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر عدالت کے سامنے موضوعات رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت مجھے نہیں سننا چاہتی تو ٹھیک ہے۔ عرفان قادر اس دوران بولے کہ میں الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر عدالت کے سامنے جو موضوعات ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد عرفان قادر نے یہ بھی کہا کہ مجھے وہ سنا جائے، جبکہ چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ عرفان قادر انہوں نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن وکیل بھی سپریم کورٹ سے مشاورت کے بعد مقرر کرے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کی جگہ جو وکیل پہلے دلائل دے رہا تھا اسے دلائل دینے دے۔ اگر آپ مجھے سننا وہ نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی میں دلائل نہیں دیتا۔ عرفان قادر وہ اس کے بعد سپریم کورٹ سے چلے گئے، جبکہ جمال مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کس حکم کے تحت فیصلے پر عمل درآمد کیا۔ وکیل الیکشن کمیشن سجید سواتی نے کہا کہ میں اپنی گزارشات وہ پیش کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے 1 مارچ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر سے رجوع کیا۔ صدر مملکت نے 30 اپریل کی تاریخ دی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ مختصر حکم نامے میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ 4-3 کا ہے، اختلاف رائے جس کا حق ہے۔ جسٹس منیب اختر نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ یہ اقلیت کسی قانون کے تحت خود کو اقلیت میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ شہراز یہ بھی بتائے گا، عرفان قادر چونکہ اس وقت عدالت سے باہر چلے گئے ہیں تو سماعت کیا روک دی گئی ہے؟ ابھی بھی سماعت اس وقت جاری ہے؟ دیکھیے سماعت اس وقت بھی مدیحہ جاری ہے، کیونکہ یہ انتہائی اہم کیس ہے اور ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پرسنالٹیز ہے، جمعیت علماء اسلام کے جو سینیٹر عبدالغفور حیدری ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں، شیخ رشید یہاں پر موجود ہے، اس سے کچھ دیر قبل فواد چودھری یہاں پر پہنچے، تو یہ انتہائی اہم کیس ہے۔ اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو پہلے وکیل دلائل دے رہے تھے وہ وہ اس وقت دلائل وہ دے رہے ہیں۔ جب جو عرفان قادر ہے جب وہ سپریم کورٹ سے چلے گئے، چونکہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی جگہ پہلے سے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہے سجید سواتی وہ دلائل دے رہے تھے تو ان کو دلائل دے رہے تھے، تو اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے عرفان قادر کے بجائے جو سجید سواتی ہے وہ دلائل دے رہے ہیں، وہ اہم کیس کی سماعت اس وقت سپریم کورٹ میں جاری ہے۔ جی مدیحہ ٹھیک ہے۔ شہراز یہ بھی بتائے گا، فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی تھی، اس پر کوئی آج عدلیہ کی جانب سے ریمارکس سامنے آئے ہیں، کیا اس پہ آپ کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے بالکل جو فل کورٹ کی استدعا کی گئی تھی، اب سے کچھ دیر قبل ہم نے یہاں پر دیکھا جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی، پھر وفاقی وزیر ثناء اللہ بھی یہاں پر آئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ فل کورٹ وہ تشکیل دی جائے اور اس اہم کیس کو فل کورٹ کی جانب سے وہ سنا جائے۔ تو ابھی تک اس پر کوئی جو پیش قدمی ہے وہ پیشرفت وہ ابھی تک نہیں ہوئی، وہی 5 رکنی بینچ وہ اس کیس کی سماعت وہ اس وقت کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا
चलूँ कि इस 5 रुकनी बेंच में जो है जो कल जिन्होंने इस केस की समाअत की वही आज भी जो है इस केस की समाअत कर रहे, जिनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल है, जस्टिस एजाजुल अहसन है, इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और जस्टिस जमाल मंदुखेल जो है वो इस 5 रुकनी बेंच में शामिल है और वही इस अहम केस की समाअत जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। जी अच्छा, जब ये कहा गया कि आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार किसका है, ये अंदरूनी मामला है, तो इस पर क्या फिर दूसरी जानिब? देखिए, मुख्तलिफ जमात वो इस वक्त सामने आ रहे हैं इस केस की समाअत के दौरान, और ये भी कहा गया कि ये अंदरूनी मामला है। हमने देखा कि इस तरह की जो बातें थी वो कल भी सामने आई थी और उस पर भी आज हमने देखा कि यहाँ पर राना सनाउल्लाह की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया था। उन्होंने कहा कि जो अदालत के मामलात होते हैं वो उनके अंदरूनी मामलात नहीं होते। इस वक्त कौम जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है, वो सबकी आंखें सुप्रीम कोर्ट की जानिब है। जो भी यहाँ पर जो भी दलाइल यहाँ पर सामने आते हैं, जो भी फैसले यहाँ पर होते हैं, वो जो है इनके अंदरूनी मामलात नहीं होते बल्कि कौम को जो है वो बताने चाहिए। तो जब इस तरह के केसेस होते हैं तो जाहिर बात है तमाम तो जो अवाम है उनकी वजह सुप्रीम कोर्ट की जानिब होती है, और इसीलिए इस केस के मुताबिक जो है राना सनाउल्लाह की जानिब से भी कहा गया कि ये अंदरूनी मामला। शेराज, फिलहाल तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मजीद भी आपसे अपडेट्स हम